السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور ہماری خصوصی نشریات۔ عدم اعتماد کڑا امتحان کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت کے لیے مشکل وقت ہے، یقینی طور پہ یہ کڑا امتحان ہے۔ سچویشن جس طرح انفولڈ ہو رہی ہے اس میں ایک تازہ خبر یہ آئی ہے کہ حکومت کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے باقاعدہ طور پہ، باضابطہ طور پہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بننے کی پیشکش کر دی گئی ہے۔ یہ کتنا بڑا پتہ ہوگا؟ کیا اس کے ساتھ عمران خان بازی پلٹ سکیں گے؟ دیگر جو عوامل ہیں، کل کا جو جلسہ تھا، آج جو جلسے ہو رہے ہیں، نون لیگ کی ڈیمونسٹریشن ہے، JUIFA والے بھی اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ڈیٹیل بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں کو اینکر یاسر رشید۔ یاسر، ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت سیاسی صورتحال کس نہج تکان پہنچی ہے، ایک طرف تحریک عدم اعتماد پنجاب اسمبلی میں، اور اس پوری سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے۔ پینل کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمشید اقبال چیمہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ماہر قانون اظہر صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما علی گوہر بلوچ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں۔ سب سے پہلے ارشاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ احمد بلال محبوب صاحب جو سربراہ پلڈاٹ ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ احمد صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ ارشاد صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا، کیا سمجھتے ہیں اس پورے سینیریو کے اندر ایک وہ ٹرمپ کارڈ جسے کہا جا رہا تھا کہ یہ وزیر اعظم کا ٹرمپ کارڈ ہو سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے؟ اب اپوزیشن نے بھی تیاری کر رکھی تھی، تحریک عدم اعتماد انہوں نے بھی جمع کروا دی۔ حکومت کا اب چودھری پرویز الہی کو پیشکش کرنا وزارت اعلیٰ کی، یہ کتنا بڑا ٹرمپ کارڈ آپ دیکھتے ہیں؟ یہ ٹرمپ کارڈ تو نہیں ہے، یہ مجبوری ہے حکومت کی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ چودھری صاحبان نے پتے درست کھیلے ہیں، اور جو لوگ یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ وہ تاخیر کا شکار ہو گئے، انہوں نے ٹرین مس کر دی، نہیں مس کی۔ اب جو اسمبلی کی صورتحال ہے، عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے بعد، یہ گیم ساری کی ساری یہ نہ میاں نواز شریف کے ہاتھ میں رہی ہے اور نہ یہ عمران خان کے ہاتھ میں رہی ہے، چودھری صاحب کے ہاتھ میں آ گئی ہے جو کہ اسپیکر ہے اسمبلی کے، اور اگر وہ حکومت کا ساتھ دیں تو عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو سکتی ہے، اگر وہ حکومت کے خلاف ہو جائیں تو بڑی آسانی سے کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر اور تحریک انصاف کے اندر چودھری صاحبان کے اپنے اثرات ہیں، اپنا اثر رسوخ ہے، اپنے تعلقات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسپیکرشپ کا الیکشن ہوا تھا تو چودھری صاحب کے ووٹ جو تھے وہ عثمان پوزدار کے ووٹوں سے کوئی 10-12 ووٹ زیادہ ووٹ تھے، جو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا ایک ذاتی حلقہ اثر رکھتے ہیں دونوں بڑی جماعتوں میں۔ تو اس لیے اب گیم جو ہے وہ چودھری صاحبان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ عمران خان صاحب ان کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کرتے ہیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ خان صاحب پر اعتماد کریں گے، اگر انہوں نے فیصلہ از خود کیا، کوئی ان پر اور طرح کا دباؤ نہ ہوا تو۔ اس لیے کہ 3.5 سال انہوں نے خان صاحب کے ساتھ گزارے ہیں، گلے شکوے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی موقع پر انہیں دھوکہ دیا گیا ہو، جبکہ ان کا ماضی کا تجربہ جو ہے وہ تلخ ہے کہ انہیں بار بار دھوکہ دیا گیا، وعدے کیے گئے، وعدہ خلافی کی گئی، کیونکہ دوسری سائڈ پہ اگر وہ اعتماد کرتے ہیں تو انہیں اندیشہ یہ لاحق رہے گا کہ جب یہ کام نکل جائے گا اور نئی حکومت کی تشکیل کا مرحلہ ہوگا یا نئے انتخابات ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بظاہر تو گیم اس طرح سے لگتی ہے، لیکن اگر مقصد عمران خان کو فارغ کرنا ہے صوبے سے بھی اور ملک سے بھی، وفاقی حکومت سے بھی، تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ جو کارڈ کھیلا گیا ہے حکومت کی طرف سے چودھری صاحبان کو، اگر آفر سنجیدگی کے ساتھ کی گئی ہے تو پھر شاید یہ بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے۔ ہوگا یہ کہ یہاں شاید حکومت چودھری صاحبان کی بن جائے پنجاب میں، اور مرکز میں خان صاحب فارغ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ علی گوہر بلوچ صاحب سے بھی جان لیتے ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب، یہ جو پتہ اب حکومت کی جانب سے پھینکا گیا ہے کس حد تک متاثر کرے گا آپ کی ساری کاوش کو، جو سارا مومنٹم آپ نے ابھی تک بنایا ہے بطور اپوزیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گزاری یہ ہے کہ ملکی حالات تو اس وقت یکسر تبدیل ہو چکے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ کوئی مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اب حکومتی وفد چلا گیا کو آفر لے کر۔ پچھلے 2 سال سے، بلکہ جب سے یہ 2018 کے الیکشن ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کاف لیگ اور نون لیگ کے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ آپس میں رابطے میں رہی، وقتاً فوقتاً
آف دی ریکارڈ اور آن دی ریکارڈ بھی میٹنگ ہوتی رہی ہیں، اور ان میٹنگ کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو سابقہ ادوار کی تلخیاں ہیں ان کو کم کیا جائے اور سیاست کو سیاست کی حد تک ہی رہنے دیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی مزاج پرسی کے لیے بھی گئے چوہدری شجاعت صاحب کے پاس، اس سے پہلے بھی رابطے ہوئے۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی پارٹیز کوئی ملک میں سینیریو چینج ہوتا ہے تو آفٹر آل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، مطالبات ہوتے ہیں، ان چیزوں کو انہیں ڈیسائیڈ ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر حمایتیں ہوتی ہیں اور کوئی گروپ بنتے ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم اور بالخصوص نون لیگ کے معاملات جو ہیں وہ چودھری صاحبان کے ساتھ فائنل ہو چکے ہیں، اور یہ اب مطلب ہے کہ قضا نمازیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے نہ صرف معاملات کافی حد تک طے ہو چکے ہیں بلکہ ان کی کاف لیگ کی بہت زیادہ ایک طویل لسٹ ہے گلے و شکموں کی جو کہ حکومت کے ساتھ ہے، اور عمران احمد نیازی صاحب کے رویوں کے خلاف، کیونکہ آج تک وہ یہی سمجھتے تھے کہ جو ان کے اتحادی ہیں تو ان کو جیسے کوئی مطلب ہے کہ کان سے پکڑ کے ان کے ساتھ چلا رہا ہے اور یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ لیکن جب خان صاحب کو پتہ چلا، ان کو چاہیے تھا کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنا رویہ اور سلوک ٹھیک رکھتے۔ یہ صرف کاف لیگ نہیں، یہ گلا تو ان کے جتنے اتحادی ہیں، ایم کیو ایم ہے، دوسرے ہیں، ہمارے کولیگز بھی ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو خان صاحب کے رویے، اور انہوں نے تو بالکل آپ کو پتہ ہے کہ مونس سلائی کو یہاں تک بھی کہا کہ مجھے اس کی شکل تک نہیں پسند، جس کا کہ مونس سلائی صاحب نے خود بھی ایسے الفاظ، پھر جب ابھی تحریک عدم اعتماد کے بعد شیخ رشید صاحب نے جو کہے کہ 5 ووٹوں والوں کو کیسے وزارت اعلیٰ دے دیں یہ وہ، اور کتنے سخت الفاظ کہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب یہ جہاں تک کاف لیگ کا سوال ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مرکز میں بھی ہماری جو ہے وہ نمبر آف گیم پوری ہے۔ خان صاحب کی کشتی سے وہ تمام جو ہے مطلب لوگ اتر رہے ہیں جنہوں نے آئندہ اپنی سیاست چلانی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا، یہ صرف وکٹمائزیشن پر ان کی کنسنٹریشن رہی، اور ساتھ ہی ساتھ کرپشن پر رہی۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب کی رائے لے لیتے ہیں۔ چیمہ صاحب، جس طرح کشتی کا ذکر کر رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب کہ کشتی سے لوگ اتر رہے ہیں، بات تب تک آپ کے ہاتھ میں تھی جب ساحل کے قریب تھی کشتی، تب معاملات طے پائے جا سکتے تھے، اب بھنور میں ڈوبنے والی ہے، تو اس موقع پہ آ کے جو پیشکش کی جا رہی ہے کاف لیگ کو، اب اس میں سچائی کیا ہے؟ اطلاعات تو یہی ہیں کہ پیشکش کر دی گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ آ کے اپوزیشن کے ساتھ آپ سودے بازی نہیں کر سکتے، اتحادیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں کشتی جو ڈوبتی ہے یا آپ کہہ لیں کیا ریلیونٹ ہوتے ہیں، وہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کو عوام کرتے ہیں۔ اگر عوام آپ کو ریلیونٹ نہ کریں، آپ پاپولر ہوں، آپ سب سے زیادہ پاپولر ہوں، عوام آپ کے ساتھ ہوں، لڑنے مرنے کو تیار ہوں، تو پھر آپ کہہ لیں، اور پھر آپ کی ایک ہسٹری ہو عوام کے ساتھ جڑنے کی، عوام کے ساتھ چلنے کی ہسٹری ہو، آپ نے ایک پوری 3.5 سال حکومت کر لی ہو، اس کے بعد آپ کی پاپولیرٹی فردر بڑھ جائے، تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ارریلیونٹ نہیں کر سکتی۔ آپ کی نیگوسیشن پاور کبھی ویک نہیں ہوتی، آپ کبھی ویک نہیں ہوتے، کبھی آپ کا مورال ڈاؤن نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ ایک بندہ چھوڑتا ہے، ایک لوٹا ہوتا ہے، 10 بندے آ کے شامل ہو جاتے ہیں، زیادہ بہتر شامل ہوتے ہیں۔ وہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو ہے کہ ہمارے لیے اس وقت ون ون پوزیشن ہے کہ جو یہ بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، مسلم لیگ نون کی بات کریں، فضل الرحمان صاحب کی بات کریں، یہ اسمبلی کے اندر کی بات کر رہے ہیں۔ اسمبلی کے اندر ہماری میجارٹی تھن ہے، تھن میجارٹی کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ آپ کی نیگوسیشن پاور اتحادیوں کی بڑھ جاتی ہے، وہ بڑی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ آگے حکومت ہمارے خلاف عدم اعتماد سکسیسفل ہو یا فیل ہو، دونوں شکلوں میں آپ کہہ لیں یہ اسمبلی زیادہ دیر نہیں چلتی۔ اگر ہم عدم اعتماد فیل بھی ہو جائے تو اسمبلی زیادہ دیر نہیں چلے گی، الیکشن 6 مہینے 8 مہینے میں الیکشن ہو جائے گا۔ اگر سکسیسفل ہو جاتی ہے پھر بھی زیادہ نہیں چلنا۔ وہ مسلم لیگ نون کو بارے میں نہیں ہے کہ کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنا کے 1.5 سال چلائیں یا ہم نہیں چلنے دیں گے، یہ اتنی تھن میجارٹی سے اتنے لوگ مل کے چلا نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ 6-8 مہینے کی 4 مہینے کی بات ہے، 3 مہینے کی بات ہے۔ 3 مہینے ہماری حکومت مزید رہتی ہے یا نہیں رہتی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے پبلک نے بائی کیا نہیں کیا، ہماری پرفارمنس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا نہیں کیا۔ ہم نے جو کہا جاتا تھا کہ جی ہم نے معیشت کا بیڑا گر کر دیا، ملک کا بیڑا گر کر دیا، وہ جو سارا میڈیا، سارے آپ پہلے زیادہ تر میڈیا یا ہماری اپوزیشن ساری یہ بات کرتی تھی، آج ثابت ہوا کہ لوگوں نے یہ نیریٹو بائی نہیں کیا، ہماری پرفارمنس کو لوگوں نے مانا ہے، ہمیں بیسٹ گورنمنٹ ریٹ کیا ہے کہ 3.5 سال بعد کل اسلام آباد میں 6.5
6 लाख नया फोन एंटर हुआ जिसने स्ट्राइक किया। कल इस्लामाबाद में सिर्फ लाहौर व रोड पे 1 लाख से ज्यादा गाड़ी एंटर हुई, 50,000 गाड़ी KPK से एंटर हुई। यहाँ कल तकरीबन 2 लाख से ज्यादा गाड़ी ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, जरा दीगर मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, लिहाजा हमारे लिए कहीं भी कुछ भी लूज करने को नहीं है, हमने विन कर लिया है। जी बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब, जब इससे शायद बड़े बड़े जलसे होते हों तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, ये डाटा शायद इस तरह कलेक्ट नहीं हो पाता था। खैर, कंवर दिलशाद साहब, यहाँ कश्ती की बात हुई कि ये कश्ती डूबी कैसे, वो मुझे पड़ोसी मुल्क के शायर राहत इंदौरी, उनका शेर याद आ गया कि गंगा मैया डूबने वाले सब अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। ये जो नाव में छेद हो रहा है, ये जो इंतखाबी सिस्टम है उसकी वजह से हो रहा है, कारकर्दगी की वजह से हो रहा है, रवैयों की वजह से हो रहा है, या किसी और वजह से हो रहा है? कंवर दिलशाद साहब। देखिए, मैं अपने दोस्तों की सारी बातें मैंने सुनी हैं, बड़ी अच्छी लॉजिक मंतक की बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन जिस वक्त जो हमारा जो मामला चल रहा है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है या इस वक्त हालात जो चल रहे हैं, उसमें तो ये सारा मामला हो गया कि आज देखें पंजाब असम्बली में भी उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई। इससे ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट की जो तवज्जो जो है वो पंजाब की तरफ जाएगी, तकसीम होगी, मुनक़सम हो गई, और एक किस्म की अंदर खाना जो है हलचल भी हो गई। अब जहाँ यहाँ सबसे बड़ी अहम बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो इंतहाई काबिल तरीन, उनके मुताबिक मैं तो काबिल तरीन नहीं समझता, लेकिन जो उनके नज़दीक जो बड़े काबिल तरीन माहिरीन हैं, उनका माजी देखें आप, तो माजी में कहाँ से आए थे, और उन्हें माजी में अपने जो साबका बास थे उनको क्या मशवरे दिए, और उनके बास ने उनके साथ क्या सलूक किया। अब वो इनके साथ बैठकर उनकी तमाम तहवीलें पेश करते जा रहे हैं, हकीकत बयान नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर तो एक इंटरनेशनल फेम की शख्सियत है, उन्हें तो ये सारी आइन के और कानून की बारीकियों का इल्म नहीं होता। मुझे तो बड़ी हैरानगी की बात हुई कि किसने उनको मशवरा दिया था कि सदर पाकिस्तान को की तरफ से एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। ये तो अंदरूनी स्पीकर और अपोजिशन और हुकूमत की पार्टी के दरमियान फैसले होने थे। अब ये उसके जो आइन और कानून ने स्पीकर को तमाम तरीके से एक महदूद इख्तियारात दिए हुए हैं, बाकी तो बेपनाह इख्तियारात हैं। लेकिन जहाँ तहरीक अदम एतमाद पेश होती है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 2 है उसमें तरीक़ाकार बता दिया, उसमें स्पीकर साहब को रूलिंग देने के इख्तियारात नहीं हैं। इसी तरह आइन का आर्टिकल 95 है, उसमें तरीका बता दिया कि यहाँ पे 14 दिन की रिक्वेजिशन होगी और 3 दिन और 7 दिन के दरमियान आपने तहरीक अदम एतमाद जो है उसके बारे में वोटिंग करवानी है। और तीसरी सबसे बड़ी अहम बात ये बताई जा रही थी, यानी स्पीकर साहब को भी इन्होंने ये कहा कि जनाब आपके पास तो बड़े इख्तियारात हैं, आप तो उनको जिस वक्त वो तहरीक इंसाफ के जो इनराफ करने वाले दोस्त हैं वो अगर लॉबी में जाएंगे, खिलाफ लॉबी में, तो आप उनको मना कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उनका वोट कैसे कर सकते हैं। तो मैं तो ये चाह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एक गैर जानदार तरीके के जो दोस्त अहबाब होंगे उनसे राय लेने के बाद अपने इन एडवाइजरों को तो इसी तरह निकाल देना चाहिए था जैसे शहजाद अकबर को निकाल दिया। जब तुम क्या मुझसे मशवरा दे रहे हो। अब इसके बाद रेफर चला गया। अब रेफरेंस के बारे में जो ठीक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना तरीकाकार बताएगी। यहाँ भी अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो एक नई राह निकाल के बताए जा रहे हैं कि आप ये कर लें, स्पीकर साहब के पास ये इख्तियारात है, वो इख्तियारात है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स का, मेरे पास सारे आइन की वो कापियां मौजूद है जिसमें स्पीकर साहब के पास तो इख्तियार ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक सिंपल प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो अपना वोटिंग करवा देंगे। और साथ ये भी मैं आपको अर्ज करता जाऊं, जब आपके मुसाते से बड़ी इरशाद साहब बैठे हुए हैं, कि ये जो आपको बार बार आ रहा है ना कि आइन का आर्टिकल 63A उसमें रेफरेंस ठीक है, उसमें लिखा हुआ है तहरीक अदम एतमाद, माली मालियात और दीगर जो है इंतखाबात के मौके पर अगर उन्होंने इनराफ किया तो फिर वो आप जो है उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है आइन और कानून में। अगर वो पार्टी से नाराज हो के अपना वोट कास्ट करते हैं, इसकी तो अब सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। इस वक्त जारी है, 5 रुपये लार्जर बेंच जो है इसकी समाअत कर रहे हैं। आपकी तरफ दोबारा वापस आऊंगा कंवर साहब, अजहर सिद्दीक साहब की जानिब बढ़ते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, इस वक्त समाअत तो हो रही है, फैसल अब्बासी साहब ने वो शेर का जिक्र किया राहत इंदौरी साहब का, वो हुकूमत की तर्जुमानी तो जरूर करता होगा, लेकिन अपोजिशन की तर्जुमानी पे भी राहत इंदौरी साहब का शेर है कि जो आज मसनद इक़्तिदार है कल नहीं होंगे, कि रायदार है ज़ाती मकान थोड़ी है। इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन आप देखते हैं 63A की तशरीह के हवाले से,
63A पे कानूनी तौर पे, अब फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन हम मुहर्रिकात पे बात कर लेते हैं। कानूनी तौर पे हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है तहरीक अदम एतमाद से अपने अराकीन को बचाने के लिए? बहुत शुक्रिया। बहुत से एवेन्यूज आज भी अवेलेबल हैं। स्पीकर के पास बहुत से इख्तियारात मौजूद हैं। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हेयरिंग आनी है। ठीक, अजहर सिद्दीक साहब वापस आएंगे आपकी तरफ। इस वक्त नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।